اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے شہادت عثمان کے اصل اسباب۔ تو استاد محترم انٹرنیشنل مذہبی اسکالر انجینئر محمد مرزا صاحب کا جو ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں ہم نے جو پہلا ٹاپک کور کیا وہ تھا خلافت راشدہ کی مدت کتنی ہے اور اصل خلفائے راشدین کون ہے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ دوسرا جو ہم نے ٹاپک کور کیا وہ تھا جنگ جمل سے ریلیٹڈ۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل اسباب، نہ کہ جعلی اسباب۔ تو ہم ایک مرتبہ اسی حدیث نمبر جو 13 ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37,821، اس کا نمبر ہے 37821 کہ سیدنا حضور مولا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کبھی امید کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ذات بیان کر رہی ہے کہ ہم ان ایمان والوں کے سینوں میں سے ہر قسم کا کینہ کھینچ نکال لیں گے اور یہ روز قیامت جنت میں آمنے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کبھی امید کرتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ کون؟ حضرت علی، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، ان کے دلوں میں حضرت علی، عثمان، طلحہ، زبیر جو آپس میں ان کے دلوں میں کینہ ہے یا کوئی رنجش والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت وہ ان کے دلوں سے رنجش والا معاملہ یا لڑائی جھگڑے والا جو معاملہ تھا اس کو کلیئر کر دے گا، اور یہ سارے لوگ سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر روز قیامت جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طلحہ زبیر کے جو معاملات تھے آپس میں دلوں میں جو ان کے رنجش لڑائی والا معاملہ تھا وہ آپ نے جنگ جمل میں دیکھا کہ جنگ جمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ایک اور نام آتا ہے نا بیچ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کیا معاملہ تھا کہ سیدنا حضرت عثمان اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں ان کے دل میں آپس میں کیا رنجش والے معاملے بنے اور کیوں بنے، یہ ہم آج کے اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ جس کے متعلق سیدنا حضرت علی نے بیان دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان ان کے دلوں میں آپس میں رنجش والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت ختم فرما دیں گے، اور یہ ہم سارے طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختوں کے اوپر آمنے سامنے بالکل بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث نمبر 14 یہ صحیح بخاری میں ہے، 3111 اس کا نمبر ہے 3112 اور 3112 3112۔ محمد بن حنفیہ جو نا وہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح ان کے مجلس میں، لوگوں کی محافل میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے والد حضرت علی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر برائی کے ساتھ کرنا ہوتا تو اس دن کرتے جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کی شکایت، ان کے جو گورنر تھے نا ان کی حکومت کے، ان کی شکایات لے کر لوگ حضرت علی کے پاس آئے کہ یہ جو لوگ ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر ہیں یہ بیت المال میں سے ان کے فضول خرچی کرتے ہیں، ان کے زکوٰۃ جو نا مکمل ادا نہیں کرتے اور اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس طرح کے جتنے بھی یعنی کہ ایشو تھے نا بیت المال سے متعلق، فضول خرچی کے متعلق، وہ کیونکہ سیدنا حضرت علی جو تھے نا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں چیف جسٹس تھے، تو ان کے پاس لوگ شکایات لے کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں، بیت المال میں سے فضول خرچی کرتے ہیں، تو آپ کیونکہ چیف جسٹس ہیں تو لہٰذا ان کے بارے میں آپ کچھ ان کی کلاس لیں یا ان کا اتا پتہ کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لوگ ایشو لے کر آئے تو سیدنا حضور مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جو نا وہ محمد بن حنفیہ ان کو بلایا۔ دیکھیں یہ محمد بن حنفیہ نا یہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے ایک عورت سے شادی کی جن کا نام حنفیہ تھا، تو یہ ان کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ۔ تو محمد بن حنفیہ کو بلایا، کہا میرے بچے یہ جو نا تحریر لے جاؤ، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرمایا کہ زکوٰۃ میں یا بیت المال میں سے کس طریقے سے کتنا کتنا خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ گورنر جو ہے نا کرپشن کر رہے ہیں، تاکہ گورنروں کے سامنے جب یہ لسٹ جائے تو اس کے مطابق چلیں، آپ نے جو غلطی ہے اس کو درست کر لیں۔ تو محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے وہ یہ لسٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضور یہ میرے والد محترم یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے جو بیت المال میں سے آپ کے گورنر یعنی کہ فضول خرچی کر رہے ہیں،
کرپشن کر رہے ہیں ان کو روکیں اور اس کے تحت ان کو خرچ کرنے کی اجازت دیں، ان کو بتائیں۔ تو سیدنا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے بول دیا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تحریر آپ لے کر آئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے یا بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ حضرت علی کے پاس دوبارہ آئے ان کے بیٹے اور کہا کہ حضور یعنی کہ میں نے جا کر اس طرح جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول کی تحریر جا کر سیدنا حضرت عثمان کو دو اور بتا دو ان کو کہ آپ کے گورنر کرپشن کر رہے ہیں بیت المال میں سے، تو یہ سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق خرچ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ تو آگے سے سیدنا حضرت عثمان نے یہ کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر کی۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بچے، آپ اس تحریر کو اسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے آپ نے یہ تحریر اٹھائی تھی، تو انہوں نے اس جگہ پر رکھ دی۔ اب اس کو میں نے ایک مرتبہ دوبارہ رینیو کرتا ہوں، دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ادھر معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھیں محمد بن حنفیہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے والد نے سیدنا حضرت عثمان کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا تو اس دن کرتے، کس دن؟ جس دن یہ معاملہ پیش آیا۔ اب اس کا جو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ محمد بن حنفیہ جن لوگوں سے یہ مخاطب ہیں، جن لوگوں کو یہ بیان کر رہے ہیں، وہ لازماً یہی عقیدہ ان کا تھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی یعنی کہ محبت نہیں کرتے تھے، ان کے مخالفت کرتے تھے، جس طرح ناصبیوں یزیدیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی نے بھی تو سیدنا حضرت عثمان کو یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ شہید کروا کے جان بوجھ کر اور خود حکومت سنبھال لی، تو اس طرح یزید نے بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یعنی کہ اس طرح ان کو شہید کروا کر اور حکومت اپنی سنبھال لی، حکومت اپنی بچائی۔ تو اس طرح کی جب وہ باتیں کرتے ہیں نا تو یقیناً یہی جملے یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں بھی یا اس مجلس میں اس زمانے میں بھی اسی قسم کی باتیں لوگ کر رہے تھے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نفرت کرتے تھے اور ان کی شہادت میں بھی کوئی توبہ نعوذ باللہ ان کا حق تھا یا ان کو وہ ناپسند کرتے تھے سیدنا حضرت عثمان کو سیدنا حضرت علی۔ تو محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میرے والد نے حضرت علی نے سیدنا حضرت عثمان کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا، یعنی کہ ان کو برا بھلا کہنا ہوتا، تو اس دن کہتے جب آج سیدنا حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت آئے کہ میرے والد صاحب کے پاس کہ یہ لوگ بیت المال میں سے کرپشن کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، زکوٰۃ میں اس طرح معاملات کو مس ہینڈلنگ کر رہے ہیں، تو میرے والد نے مجھے بھیجا کہ جاؤ یہ رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جا کر سیدنا عثمان کو دو۔ تو جب میں نے سیدنا حضرت عثمان کے سامنے پیش کی تو سیدنا حضرت عثمان نے کہا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر میرے والد نے سیدنا حضرت عثمان سے اختلاف کرنا ہوتا تو یعنی کہ ان کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا تو اس دن کرتے، یعنی کہ حضرت علی ایشو بنا سکتے تھے نا کہ میں نے عثمان سے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق عمل کرنے کو کہا ہے، تو آگے سے سیدنا عثمان نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کو ہی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیسا خلیفہ ہے؟ یہ تو یعنی کہ سنت سے ہٹ گیا ہے، یہ توبہ نعوذ باللہ کوئی بدعت جاری کر رہا ہے، یہ یعنی کہ غلط لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس قسم کی باتیں اگر حضرت علی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن اس موقع پر بھی میرے والد حضرت علی نے حضرت عثمان کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں بولے اور کہا میرے بچے اس تحریر کو اسی جگہ پر رکھ دو جہاں سے آپ نے اس کو اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں اب 3 پوائنٹ اور ہیں۔ پوائنٹ نمبر جو 1 ہے وہ صحیح بخاری میں 1563، اس کا نمبر ہے 1563، کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور حکومت میں جب آپ خلیفہ وقت تھے اور حضرت علی آپ کے چیف جسٹس تھے، تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ حج تمتع پر پابندی لگا دی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا لوگوں کو۔ تو حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو میں کسی شخص کے کہنے کے اوپر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر بھی میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا اور کرنے کی اجازت دی قیامت تک۔ اسی کا ایک اور طرق ہے جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ صحیح مسلم میں 2964، اس کا نمبر ہے 2964، کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یعنی کہ یہ معاملہ کیا حج تمتع پر پابندی لگائی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ نہیں کرنا، الگ الگ کرنا ہے، تو حضرت علی سیدنا حضرت عثمان کے پاس آئے اور آگر عرض کی کہ حضور دیکھیں حج تمتع کرنے کی اجازت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی ہے، تو آپ اس سے کیوں منع کر رہے ہیں حج تمتع سے؟ تو آگے سے سیدنا حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں، یعنی کہ حضرت علی کو کیا کہا؟ حضرت علی کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہے ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یعنی کہ حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا آپ منع مت کریں۔ تو آگے سے سیدنا حضرت عثمان کیا جواب دے رہے ہیں حضرت علی کو؟ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں،
تو سیدنا علی نے کہا کہ پھر میں تو حجت متو کروں گا، لہٰذا سیدنا علی نے حجت متو کیا۔ تو دیکھیں ادھر بھی یہ جو سیدنا حضرت مولا السلام نے سیدنا عثمان کو بتایا کہ یہ نبی کا سنت طریقہ ہے حجت متو کرنے کا، آگے سے سیدنا عثمان نے کیا جواب دیا حضرت علی کو، آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ تو ادھر بھی بات اگر حضرت علی نے سیدنا حضرت عثمان کے خلاف کرنی ہوتی، کوئی اس طرح کا یعنی معاملہ بنانا ہوتا تو بنا سکتے تھے، تو لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں سیدنا حضرت عثمان کو اللہ کے نبی کی سنت بتا رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں، توبہ نعوذ باللہ، یہ سیدنا حضرت عثمان جو ہے نا وہ یہ اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ گئے ہیں، یا یہ یعنی کہ بدعت کو جاری کر رہے ہیں، یا اس طریقے سے کوئی بات بنانی ہوتی ہے حضرت علی نے تو یہ وہ موقع تھا جب وہ بات کر سکتے تھے۔ تو محمد بن حنفیہ اصل میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ کے لوگ آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ کے سوچ ہے کہ توبہ نعوذ باللہ سیدنا حضرت مولا السلام کوئی حضرت سیدنا عثمان سے نفرت کرتے تھے یا ان کو غلط سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے والد حضرت علی نے تو اس وقت سیدنا حضرت عثمان سے کوئی بات نہیں کی، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی تحریر لے کر سیدنا عثمان کے پاس گیا اور جا کر بتایا کہ آپ کے گورنر بیت المال میں سے کرپشن کر رہے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے نبی کا، یہ نبی کی علیہ السلام کی لکھائی ہوئی تحریر ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، لوگوں کو بتائیں، اپنے گورنروں کو سمجھائیں۔ تو سیدنا حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسرے موقع پر بھی جب یعنی کہ میرے والد نے حضرت علی نے آپ سیدنا عثمان کو منع کیا کہ حجت متو پر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو حجت متو کرنے کی اجازت دی ہے، تو سیدنا عثمان نے بھی آگے سے یہ پھر کہا کہ آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ تو یہ وہ موقع تھے کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے تھے حق کی بنیاد کے اوپر، یہ وہ حقائق تھے، یہ صحیح تھے۔ تو میرے والد نے اس وقت بھی سیدنا عثمان کو برا بھلا نہیں کہا، ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ میرے والد کے اوپر یوں الزام لگایا جائے کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت علی جو تھے وہ سیدنا عثمان سے کوئی بغض رکھتے تھے۔ ہاں، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سبب بنے وہ سیدنا حضرت عثمان کے اپنے ہی گورنر بنے جو کرپشن کرتے تھے۔ اب ان کی میں ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں آگے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو گورنر لگائے ہوئے تھے اپنے دور حکومت میں، وہ سارے ان کے رشتہ دار تھے، ستیلے بھائی تھے، چچا زاد تھے، بیٹے تھے، یعنی کہ مروان وغیرہ، اس کے بعد عبداللہ بن ولید بن عقبہ تھا، عبداللہ بن ابی سیرہ تھا۔ تو یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور رشتہ دار بھی تھے۔ تو ان کو گورنر لگایا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی کے ساتھ، حالانکہ یہ اس گورنری کے جو عہدے کے یہ قابل نہیں تھے، یہ اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی کے ساتھ ان کو لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ صحیح کام کریں، اچھا برتاؤ کریں اور لوگ ان سے محبت کریں۔ کیونکہ یہ جو بنو ہاشم تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور یہ بنو امیہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ جو خاندان تھا، ان کی بیعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں، ان کے آپس میں بڑی ٹسل تھی لڑائی جھگڑے کی۔ تو بنو ہاشم جو تھے وہ ویسے ہی بنو امیہ کے جو لوگ تھے بیچ میں بد کردار تھے، لڑائی جھگڑے والے تھے، ان کو یعنی کہ وہ ناپسند کرتے تھے پہلے ہی۔ تو بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، یہ ایک معصوم اور سچے سیدھے سادے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ جو بنو امیہ کے ہمارے لوگ ہیں نا، دیکھیں ہم جب بھی بنو امیہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز، ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو نکال کر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنو امیہ کے یہ جو لوگ تھے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اصحاب جو ہیں بنو ہاشم اصحاب ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے، ایسے نہیں۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو گورنری کے عہدوں پر فائز کرتا ہوں تو یہ لوگوں کی خدمت کریں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اصحاب اور ان کے اہل بیت کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوگی اور یہ ایک معاملہ جڑ جائے گا امت میں۔ تو بہرحال سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی کے ساتھ ان کو گورنر لگایا، اور گورنر لگنے کے بعد انہوں نے جو پھر اس امت کا حال کیا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دجیاں بکھیری وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر یہی گورنر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی سبب بنے۔ اب اس میں پوائنٹ نمبر 3 ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے 4457، اس کا نمبر ہے 4457، کہ ولید بن عقبہ جو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستیلا بھائی تھا، اس کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ستیلا بھائی ہونے کی وجہ سے، حالانکہ یہ حقدار نہیں تھا گورنری کا، بد کردار تھا، فضول شخص تھا،
ٹھیک ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ستیلا بھائی ہونے کی وجہ سے, اپنا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کو لگا دیا کوفے کا گورنر. جب اس کو کوفے کا گورنر لگایا تو لوگ ویسے ہی سے تنگ تھے, کیونکہ یہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا, اس کی حرکتیں اچھی نہیں تھی. اس نے ایک روز کیا کیا کہ شراب پی کر صبح فجر کی نماز پڑھا دی. شراب پی کر کوفے کی مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھا دی. جب نماز پڑھائی تو 2 رکعتیں پڑھائیں اور گر گیا. وہ کہتا ہے کہ میں اور پڑھا دوں. جب صحاب لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کو کیا ہو گیا, آگے تو یہ یعنی کہ ایسا نہیں کرتا تھا, اب 2 رکعتیں فجر کی ہوتی 2 ہیں, پڑھا کر کہتا ہے میں اور پڑھا دوں. اور یہ ہے بھی تھوڑا سا ڈاما ڈول ہے اب آج کے دن. تو اصحاب نے جب آگے ہو کر دیکھا نا, ان میں سے ایک حمران شخص تھا, ایک اور تھا. تو انہوں نے جب اس کی اسمیل دیکھی, اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی, انہوں نے کہا اس نے تو شراب پی ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو وہ تو صحاب تھے, وہ تو آگے بگولا ہو گئے کہ وہ پہلے یعنی کہ ان کو ناپسند کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر یہ تھے, ان کو ناپسند کرتے تھے ان کی انہی غلط حرکتوں کی وجہ سے. اور اوپر سے اس نے شراب پی کے مسجد میں نماز پڑھا دی. جب یہ بات ہوئی تو لوگ تو میرے بھائیو ایک آگ بگولا گرم ہو گئے, سمجھ لو کہ سیدنا عثمان کے خلاف بھڑک اٹھے کہ آپ سیدنا عثمان نے ہمارے اوپر یہ گورنر لگایا ہے تو یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو لوگوں نے بہرحال نا اس کو کوفے سے نکال دیا کہ بھاگ جا, اب تو چاہے سیدنا عثمان کا گورنر ہے, اس کا بھائی ہے, لیکن بھاگ جا, ہم نے تجھے ادھر نہیں رکھنا. تو جب یہ آیا واپس مدینہ آیا تو مدینہ میں بھی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ دیکھیں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستیلا بھائی ہے, اس نے شراب پی کر مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی ہے. تو آپ دیکھیں پتہ نہیں کیا بنتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ستیلے بھائی کو سزا دیتے ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داری کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیں کہ چلیں ٹھیک ہے میرا بھائی ہے, اس کو رہنے دیں. جب یہ باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تک پہنچی نا تو آپ کو تو بہت غصہ آیا, کیونکہ آپ تو ایک ایماندار شفقت فرمانے والے شخصیت تھے, وہ انہوں نے تو نہیں چھوڑنا تھا چاہے ان کا بھائی تھا. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ دیکھو میں یہ باتیں سن رہا ہوں لوگوں کی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولید بن عقبہ جو ہے نا یہ میرا ستیلا بھائی ہے, یہ گورنر ہے, اس نے شراب پی کر مسجد میں نماز پڑھائی, تو لہذا اب دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان اپنے بھائی کو بھی سزا دیتے ہیں کہ نہیں, یہاں یہ قانون صرف اور لوگوں کے لیے ہیں. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ دیکھو اگرچہ یہ میرا بھائی ہے, اس نے شریعت کو توڑا ہے, اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اٹھایا ہے, شراب پی ہے, تو میں اس کو معافی نہیں دوں گا, اس کو میں کوڑے لگواؤں گا, سزا ضرور دوں گا, اگرچہ یہ میرا ستولا بھائی ہے. تو سیدنا عثمان کے دور حکومت میں کیونکہ چیف جسٹس جو تھے نا وہ تھے حضرت علی, تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھائی تھا اس کا ولید بن عقبہ جس نے شراب پی کے نماز پڑھائی, اس کو سیدنا حضرت علی کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ, اس کو سزا دو شراب کی. تو شراب کی جو حد بندی ہے نا وہ شریعت میں ہے کہ 40 کوڑے لگائے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی شراب پیتا 40 کوڑے لگاتے, اس کے بعد سیدنا ابوبکر بھی اگر کوئی شراب پیتا 40 کوڑے لگواتے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زیادہ شراب پینی شروع کر دی, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا ڈبل کر دی کہ 40 کوڑے کے بجائے 80 لگائے جائیں تاکہ لوگ شراب کم پئیں. تو بہرحال سیدنا علی کے پاس جب اس کو لایا گیا شراب کی سزا کے لیے, تو سیدنا علی نے کہا کہ دیکھو کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 کوڑے لگاتے تھے, اور یہ کیونکہ حضرت عمر جو تھے نا وہ شراب زیادہ پینے کے بعد سے 80 کوڑے لگاتے تھے, تو لہذا مجھے اللہ کے نبی کی ہی سنت پسند ہے, ابو بکر کا طریقہ اور نبی علیہ السلام کا طریقہ پسند ہے, میں اس کو 40 کوڑے ہی لگاؤں گا. دیکھیں کہ حضرت علی ایمانداری, شجاعت, بہادری اور ایمانداری ان میں کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون کر بری تھی کہ اگرچہ ان کا مخالف تھا حضرت علی بھی, یعنی کہ بنو ہاشم سے تھے, یہ بنو امیہ میں سے تھا, اور ان کو ناپسند بھی کرتے تھے. ایک بار تھے کہ یہ اس عہدے کے ان کے حقدار نہیں ہے گورنری کے عہدے کے, ان کی بد کرداری کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نے کہا کہ نہیں, ہو سکتا تھا نا کہ حضرت علی کے دین میں آ جاتا کہ ٹھیک ہے اب تو میرے یہ حد چڑھا ہے نا, تو یہ ہے بھی سزا دار, غلط ہے, تو اس کو میں 80 کوڑے لگاتا ہوں, وہ دلیل بناتا ہوں کہ سیدنا حضرت عمر نے کیونکہ 80 لگائے تھے تو میں بھی اس کو 80 لگاؤں گا. لیکن حضرت علی نے نہیں کیا, آپ نے کہا کہ مجھے تو اپنے نبی کا طریقہ پسند ہے, میں اس کو 40 لگاؤں گا. ٹھیک ہے. تو جب اس کو میدان میں لایا گیا کوڑے لگانے کے لیے, تو سیدنا امام حسن علیہ السلام جو سیدنا حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے ان کو بولا کہ اس کو کوڑے لگاؤ. تو آگے سے امام حسن نے کہا کہ دیکھو میرے والد صاحب, اگر یعنی کہ جس بندے نے یعنی کہ سیدنا عثمان نے اس کا مزہ لیا ہے نا وہی اس کی تلخی برداشت کرے. دیکھیں کہ امام حسن بھی سیدنا عثمان سے بھی ناراض تھے, کس وجہ سے کہ سیدنا عثمان نے اپنے بھائی ولید بن عقبہ کو گورنر لگایا, حالانکہ وہ گورنر کا حقدار نہیں تھا. اگر حقدار ہوتا پھر سیدنا
حضرت امام حسن کو کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی، کوئی ایشو نہیں ہونا تھا. لیکن امام حسن کو پتا تھا کہ یہ بد کردار لوگ ہیں، یہ اس عہدے کے حقدار نہیں ہیں کہ ان کو گورنر لگایا جائے. یہ شرابیں پیتے ہیں، یہ اس طرح کا تماشا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے شراب پی کر نماز پڑھا دی. تو امام حسن کو غصہ آ گیا کہ دیکھے کہ میرے والد، میرے نانے کا یہ دین ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے نانے کے نواسے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہمارے نانے کے دین کی دجیاں بکھیر رہے ہیں اس طرح. تو وہ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے اس کا مزہ لیا نا اس کو گورنر بنا کر، وہ اس کی تلخی برداشت کرے. لیکن انہوں نے کیا کہا، اشارتاً کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھائی یعنی کہ رشتہ دار ہونے کے ناطے سے اس کو گورنر لگایا ہے، اب وہی اس کو سزا دے، وہی اس کے یعنی کہ معاملات کو وہی اس کو سزا دے، میں نے نہیں اس کو دینی ہے باجان. تو وہ پھر یعنی کہ بنو ہاشم بنو امیہ کا جو آپس میں ٹسل تھی پرانی چلتی آ رہی تھی، اس سے ہی بچنا چاہتے تھے کہ کہیں ہم اس کو سزا دیں اور یہ پھر ہمارے یعنی کہ مخالفت پہ نہ اتر آئیں. تو اس وجہ سے وہ اجتناب کر رہے تھے. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ سیدنا عثمان سے بھی اس وجہ سے ناراض تھے، اصحاب باقی بھی ناراض تھے سیدنا عثمان سے اس حوالے سے کہ انہوں نے جو اپنے گورنروں کو عہدوں پر لگایا، اور پھر انہوں نے جو عہدوں کے اوپر ہونے کے باوجود جو دین کی دجیاں بکھیری، اس کے حوالے سے سیدنا عثمان سے ناراض تھے صحاب بھی. دیکھیں امام حسن نے بھی تو ناراض کا اظہار کیا نا کہ وہی شخص اس کا مزہ لے جس نے اس کا مزہ لیا ہے، وہی اس کی ترقی برداشت کرے. یعنی کہ سیدنا عثمان نے اس کو اپنا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے گورنری کا اس پر فائز کیا، حالانکہ یہ اس کا حقدار نہیں تھا گورنری کا. اب سیدنا عثمان نے اس کو سزا دیں. تو یہ بات کہہ کر امام حسن ادھر سے چلے گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ امام حسن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جین سے خون تھا آپ کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بنو امیہ کے ان گورنروں سے نفرت کرتے تھے ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے. تو بہرحال وہ تو چلے گئے امام حسن، اور اپنے باپ کی بھی بات نہیں ماننی حضرت علی کی، تو چلے گئے. اتنی یعنی کہ ان کے دل میں ان کے سیدنا عثمان کے گورنروں کی نفرت تھی. تو باقی لوگوں کے دلوں میں آپ دیکھ لیں کیا حال ہوگا پھر جب ایک جو ہے پرافٹ کے خون میں ان گورنروں کی ان حرکتوں کی وجہ سے اتنی یعنی کہ نفرت تھی، تو باقی لوگوں کے دلوں میں کیسی ہوگی، باقی صحابہ کے دلوں میں بھی ہوگی. وہ آگے ڈیٹیل آ بھی جائے گی. تو پھر حضرت علی نے عبداللہ بن ابن جعفر کو کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، بہرحال اس کو سزا دی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ اصل میں اسی قسم کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر جو تھے نا، وہ سبب بنے امام یعنی کہ حضرت عثمان کی شہادت کی، کہ آسا آسا ان گورنروں نے یہ حرکتیں چھوڑی نہیں، یہ غلط کاریاں کرتے گئے، اور لوگوں کے دلوں میں، اصحاب کے دلوں میں اور دیگر لوگوں کے دلوں میں سیدنا عثمان کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی کہ سیدنا عثمان نے ان کو گورنر لگایا ہے اور اب یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، تو سیدنا عثمان نے ان کو گورنر کیوں لگایا؟ اس وجہ سے کہ لگایا ان کو گورنر سیدنا عثمان نے ہے، تو یہ غلط حرکتیں کرتے تھے، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ہوتی تھی. ساتھ میں حضرت عثمان کے دل کے بارے میں بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونی شروع ہوگی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہے تو یہ گورنر سیدنا عثمان کے ہے نا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں اپنی رشتہ داری کے بنیاد پر ان کو گورنر لگایا ہے. تو اس طرح یعنی کہ پھر شہادت عثمان کے اسباب پیدا ہوتے گئے. بعض لوگ جو نا وہ عبداللہ ابن سبا جو ملعون ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اصحاب اور سیدنا عثمان کا کوئی آپس میں یعنی کہ مخالفت نہیں تھی، یہ تو ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے یہ سارا ڈونگر چایا اور امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. میرے بھائیو یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں کہ کس طریقے سے یعنی کہ امام حسن نے کہا کہ وہی بندہ یعنی کہ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو سزا دے جنہوں نے اس کو گورنر لگایا تھا، حالانکہ یہ گورنر کے حقدار نہیں تھے، اور باقی صحابہ کے دلوں میں بھی ایسے ہی نفرت آہستہ آہستہ بڑھتی ہوگی. تو برصغیر پاک و ہند کے جو محدث ہیں دور حاضر کے، ابھی حالیہ فوت ہوئے ہیں، 10-12 سال ہوئے ہیں، شیخ زبیر علی، انہوں نے عبداللہ بن ابن سبا کے بارے میں جب معلومات اکٹھے کی نا، تو فتاوی علمیہ جلد 1 صفحہ 153 تا 159 میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں سنی اور شیعہ دونوں میں یہ جو عبداللہ ابن سبا پرسنالٹی ہے نا، یہ اتفاق ہے، یہ ایک منافق پرسنالٹی تھی، اور یہ حضرت علی کے دور میں نمودار ہوا واضح طور پر. اور یہ حضرت علی کے بارے میں اولیت کا عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ حضرت علی تو ونعوذ باللہ خدا ہیں، یا کوئی خدا کی صفت حضرت علی میں پائی جاتی ہے. تو حضرت علی نے اپنے ہی دور میں اس کو قتل کروا دیا، پھر آگ میں جلوا دیا. تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ شہادت میں اس کا کوئی مین رول نہیں ہے. ادھر سارے اصحاب تھے سیدنا عثمان کے دور میں نا، سارے اصحاب تھے، حضرت علی چیف جسٹس تھے، تو کیا سارے اصحاب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی سے یہ اکیلا شخص بھاری ہو گیا کہ اس اکیلے نہیں سارے اصحاب کو کوئی ایسا یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسا شربت پلا دیا کہ سارے اصحاب جو نا وہ سوئے رہے اور اس نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا چال چال کے؟ ایسی بات نہیں تھی. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی غلط کاریوں کو ویسے ہی اصحاب اور دیگر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی گئی،
اور جو نا وہ بالآخر وہ شہادت عثمان تک پہنچ گئی. اب سب سے بڑھ کر اسی یہ لگا لیں ولید بن عقبہ جس نے شراب پی کے مسجد میں نماز پڑھا دی, کتنا بڑا یہ ریونج تھا. اور یہ ولید بن عقبہ جو تھا نا, اس کا جو والد تھا نا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تنگ کیا کرتا تھا. یہ جو صحیح بخاری میں ہے 240 نمبر 240. عقبہ بن ابی محیط اس کے والد کا نام تھا, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے نزدیک نماز ادا کر رہے تھے اور ساتھ میں ابو جہل اور اس طرح کفار کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا جو مین سردار تھے ان کے, تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبیلے میں نا ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو کوئی بندہ جائے اس کی اوجری اٹھائے اونٹ کی اور گندی اوجری لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دے, توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ولید بن عقبہ کا جو باپ تھا عقبہ بن ابی محیط, یہ گیا اوجری اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں رکھ دی اور پھر جو نا آ کر لوگوں نے اتاری. تو یعنی کہ اس کا بیٹے نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دجیاں بکھیری, فجر کی نماز شراب پی کر پڑھا دی, یہ دین کو خراب کرتا گیا اس کا بیٹا. اور باپ نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری مبارک رکھی, توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور حضرت عثمان کا یہ ستیلا بھائی تھا, تو سیدنا حضرت عثمان نے اپنا ستیلا بھائی ہونے کی وجہ سے اس کو گورنر لگا دیا کوفے کا. تو لوگ اس وجہ سے ہی سیدنا حضرت عثمان سے بھی نفرت کرنا لگ گئے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ با بیڑا جو ہے نا, یہ تو ہے ہی ان کے دین مصطفیٰ کے گردار تھے, انہوں نے تو توبہ نعوذ باللہ. اس کے باپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری رکھی اور اس کے بیٹے نے آگے سے شراب پی کر نماز پڑھائی, اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصہ داری کی بنیاد پر اس کو گورنر کا عہدہ دے دیا. اس یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑھتی گئیں اور شہادت عثمان کا سبب بنی. اور جب اس نے پھر کوفے میں شراب پی کر نماز پڑھائی نا, تو کوفیوں نے اس کو پھر اس سے نکال دیا اور اپنی مرضی سے ہی ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا لیا. اب ایک بہت بڑا یہ فیصلہ تھا کہ حاکم وقت موجود ہیں, خلیفہ وقت موجود ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, خلیفہ وقت کوئی مشورہ نہیں کیا اور اس کو بگا دیا, اپنی مرضی سے ہی ابو موسیٰ اشعری کو خلیفہ بنا لیا. اور یہ پہلا اور سب سے بڑا ریونج اسباب بنا شہادت عثمان کا, کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ہی خلیفہ بنا لیا, اس کو کوفے سے بگا دیا اور سیدنا عثمان کی حکومت کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے, آپ ہیں حکمران, لیکن ہم نے آپ کی بات کوئی نہیں ماننی, ہم اپنی مرضی سے اب کوفے کا گورنر لگائیں گے. ابو موسیٰ اشعری کو لگا لیا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے گورنر لگایا تھا اس نے تو یہ گل کھلا دیا ہے, اب اس کو سنبھالو, اپنے پاس رکھو, ہم اپنی مرضی سے ہی اب حکومت کے معاملات کو لے کر چلیں گے. تو ادھر پھر حکومت میں جو ہے کمزوریاں آنی شروع ہوئی اور معاملات آہستہ آہستہ بگڑنے شروع ہوئے. حدیث نمبر 15, یہ سنن نسائی میں ہے 7072, کا نمبر ہے 4072, کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام لوگوں کو معافی ہے, ان تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا کہ ان کا اسلام قبول ہے, ان کی جان بخش دو, سوائے 4 مرد اور 2 عورتوں کے. وہ 4 مرد کون تھے؟ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا, عبداللہ بن خطل, مقیس بن سبابہ, عبداللہ بن ابی سیرہ. یہ جو عبداللہ بن ابی سیرہ تھا نا, یہ سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی تھا. یہ بھی جتنا وہ پہلا بھائی تھا نا اپنا ولید بن عقبہ جس نے شراب پی کے نماز پڑھائی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی تھا. یہ عبداللہ بن ابی سیرہ یہ بھی سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی تھا, اس نے بھی گل کھلائے. اس کا بھی آپ دیکھ لیں کیا معاملہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 بندوں کو لازمی قتل کرنا ہے, چاہے یہ یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے کعبے میں ہی داخل کیوں نہ ہو جائیں, کعبے کے پردوں کو ہی کیوں نہ پکڑ لیں, یعنی کہ کعبے کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے نا شریعت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کی حرمت کا بھی سہارا لے, ان کو معافی نہیں دینی, 4 مرد 2 عورتوں کو قتل ہی کرنا ہے. تو بہرحال صحابہ پھر نکل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر عمل کرنے کے لیے. عبداللہ بن خطل جو تھا نا, وہ تو واقعی خانہ کعبہ میں وہ نا پردے میں لپٹ گیا کہ ادھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مجھے قتل نہیں کریں گے, کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اجازت دی تھی کہ ان 4 کے جرم اتنے بڑے ہیں, ان کو قتل کرنا ہے, چھوڑنا نہیں, چاہے خانہ کعبہ کی حرمت کا سہارا کیوں نہ لیں. تو صحابہ جپٹے, انہوں نے عبداللہ بن خطل کو ادھر ہی قتل کر دیا خانہ کعبہ کے اندر پردوں کے ساتھ چپٹے ہوئی حالت میں. تو جو ان میں سے دوسرا تھا مقیس بن سبابہ, وہ بازار میں صحابہ کو مل گیا, ادھر صحابہ نے اس کو قتل کر دیا. ان میں سے ایک تھا اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا, وہ نا بھاگ گیا اور بھاگ کر وہ سمندری بیڑے میں سوار ہو گیا. ان کے پہلے سفر ہوتے تھے نا سمندروں میں, جہازوں کے اوپر, بحری جہازوں کے اوپر, بیڑوں کے اوپر, کشتیوں کے اوپر, وہ کشتی میں سوار ہو گیا اور فرار ہو گیا. جب کشتی یعنی کہ سمندر کے سینٹر میں پہنچی نا, تو ایک یعنی کہ آپ کو سیلاب ٹائپ آیا, جو پانی زیادہ آتا ہے نا تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے, وہ ماحول بن گیا. جب وہ ماحول بنا تو تمام لوگ جو کفار تھے
انہوں نے یوں ہاتھ کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ اب تو صرف اکیلا ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، جب مکہ میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ اپنا لات عزا یہ جو انہوں نے جھوٹے بت بنا رکھے تھے ان کے یعنی کہ نیازیں چڑھاتے تھے، اس وقت یہ ان کو پکارتے تھے کہ آپ ہماری مدد کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ تو اب یہ ان کو کیوں نہیں پکار رہے کہ لات عزا آپ ہماری مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کیجیے، آپ یہ ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور جب یہ ادھر خانہ کعبہ میں ہوتے تھے تو تب کہتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارنا، یہ بیچ میں سفارشی رکھے ہیں ہم نے، لات عزا جو بت انہوں نے پالے ہوئے تھے رکھے ہوئے تھے، تو اب وہ سفارشی کدھر گئے؟ تو جب اکرمہ نے یہ بات دیکھی نا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سب فراڈ ہے، جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، تو آپ ان کو پکاریں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم سے بہتر ہی ہوں گے تبھی ان کے نام کی نیازیں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، تو آپ ان کو پکاریں، وہ جلدی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، وہ ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ ان کو پکارو اب، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب صرف ایک اللہ ہی ہمیں بچائے گا اور ڈائریکٹ ہماری وہ سنے گا۔ اکرمہ نے پھر دل میں ارادہ کیا کہ یہ تو تھا سب فراڈ، یہ جو ڈونگر چایا تھا نا انہوں نے کہ ہمارے یہ جو لات عزا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں، یہ سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے، ان سے ہم آگے التجا کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری جلدی وہ دعا التجا کو قبول فرما دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے۔ تو اکرمہ نے بہرحال دل میں ارادہ کر لیا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اس طوفانی جو سیلاب آیا ہے، جو طوفان آیا ہے، اس سے بچا لیا، ہماری کشتی نہ ڈوبی اور میں بچ گیا، تو میں سیدھا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر سلام قبول کر لوں گا، اور تمام جھوٹے جو تھے پہلے معبود جن کے پیچھے میں لگا ہوا تھا اپنے باؤ اجداد کو دیکھ کر میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو اس سے یعنی کہ نجات مل گئی اس طوفان سے، سمندری طوفان سے۔ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر اسلام قبول کر لیا۔ دو تو قتل ہو گئے، ایک نے اس طرح اسلام قبول کر لیا، اب بچا چوتھا، وہ تھا عبداللہ بن ابی سیرہ۔ یہ سیدنا حضرت عثمان کا ستیلا بھائی تھا، کیونکہ عبداللہ بن ابی سیرہ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا، یہ دونوں رضائی بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا حضرت عثمان نے اپنا ستیلا بھائی ہونے کے ناطے اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ اس کو قتل کرو جہاں بھی ملے، جیسے ہی ملے، لیکن سیدنا حضرت عثمان نے کیا کیا کہ اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا، اور اصحاب کو بھی معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ کوئی بھی شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ یعنی کہ نہیں اس طرح شک وغیرہ کر سکتا تھا کہ آپ جس کو اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے سیدنا عثمان کو چھپائیں گے۔ تو بہرحال سیدنا عثمان نے کو چھپا لیا، وہ نہ پھر ملا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کو بلاؤ جو مکہ کے ہیں کہ میں ان سے اسلام کے نام پر بیعت لوں، تو سیدنا عثمان جو ہے نا وہ اپنے ستیلے بھائی عبداللہ بن ابی سیرہ کو بھی لے کر آ گیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ہم سمجھتے تھے یہ کہیں بھاگ گیا ہے، جبکہ حضرت عثمان اس کو بنا دی ہوئی تھی اپنی رشتہ داری ہونے کے وجہ سے، اپنا ستیلا بھائی ہونے کی وجہ سے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ سیدنا عثمان کے اوپر رشتہ داری اپنی غالب آ گئی، محبت غالب آ گئی رشتہ داری کی۔ تو سیدنا عثمان بھی آگے، سیدنا عثمان کہا کہ حضور یہ ہے جس کے متعلق آپ نے یعنی کہ جاری کیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، تو اس کا بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، چہرہ اس طرف کر لیا، سیدنا عثمان اس طرف سے آئے کہ حضور یہ میرا ستیلا بھائی ہے، اس کا ایمان قبول کر لیں، آپ نے ادھر سے چہرہ اس طرف کر لیا۔ پھر سیدنا عثمان اس طرف آئے کہ حضور پلیز اس کا اسلام قبول کر لیجیے۔ بہرحال بار بار اصرار کرنے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفقت رحم دل سے آپ نے پھر اس کا اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ چلا گیا، اسلام قبول اس کا ہو گیا، جان چھوٹ گئی، جان بخشی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں تھا ایسا کہ جب میں اس کو بول رہا تھا بار بار سیدنا عثمان کو ادھر اشارہ کر رہا تھا ادھر کہ میں نے اس کا اسلام قبول نہیں کرنا، تم اٹھتے اس کو قتل کر ڈالتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایک مرتبہ آنکھ کا اشارہ کرتے تو ہم فوراً اس کو یعنی کہ قتل کر ڈالتے ادھر ہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ کا اشارہ کرے، یعنی کہ یہ آنکھ کا اشارہ کرنا ہے نا، پنجابی چ اکھ مارنی ہے، کہ اکھ ماری دی ہے، ٹھیک ہے نا، اشارہ گل کری دی کہ تم ادھر ادھر ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر دور میں ایک خیانت کی قسم کا یہ اشارہ سمجھا جاتا تھا، یہ اشارہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائد ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا ہے،
جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند مرتبے اخلاق کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کریں. تو بہرحال اس کی پھر جان بخشی ہوگی. پھر یہ بندہ جو ہے نا وہ سنن نسائی میں آتا ہے 4072 نمبر 4072 کہ یہ جو عبداللہ بن ابی سیرہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو قتل ہی کرنا ہے. سیدنا عثمان نے اس کو چھپا لیا اپنا ستیلا بھائی ہونے کے ناطے اور اسلام میں یعنی کہ اس کو داخل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت قبول بھی کر لی. یہ اصل میں پہلے بھی ایک مرتبہ اسلام لا چکا تھا. جب پہلے اسلام لایا شروع میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتب وحی بنا دیا. کاتب وحی بنا تو پھر دوبارہ جا کر مرتد ہو گیا، کافر سے جا ملا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو دین نازل ہوا تھا نا وہ لکھتا تھا، اس کے باوجود پھر گمراہ ہو گیا اور کافروں سے جا ملا. یعنی کہ اتنا بڑا اس کا جرم تھا. یعنی کہ یہ قسم کا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، اس کے بعد پھر جا کافروں سے مل گیا. جیسے ایک اور تھا نا کاتب وحی، وہ یعنی کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، پھر جا کے کافروں سے مل گیا اور کافروں کو جا کر جب ملا کافروں سے اور اس نے یہ پھر افواہیں ڈوانا شروع کر دی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توبہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آتی، یہ بس جو میں لکھ دیتا ہوں وہی وحی ہوتی ہے. لہٰذا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں کیا نہیں، ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی وحی ہوتی ہے. اب یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج تھا. دیکھیں سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا نبوت کا، جس کے اوپر آپ نے لانا نبوت کیا تھا، وہ تو یہ قرآن تھا کہ میرے پاس یہ قرآن ہے، اس کا مقابلہ کرو، اس کے مقابلے کوئی چیز لے کر آؤ. بار بار چیلنج آیا، کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ. تو جب اس نے ڈائریکٹ یہ چیلنج کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ نبوت کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں صرف وہی ہوتی ہے. تو لوگوں کے دلوں میں ان کے وسطہ ڈالنے کے لیے کہ لوگ کہیں ہاں یار واقعی ہو سکتا ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ جو یہ لکھتا تھا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کر دیتے ہوں، تو خود یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ وہی آتی ہو. ایک بہت بڑا چیلنج اس نے نا حملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بد دعا دی اس کو کہ جا جب تم مرے گا تجھے مٹی نہیں قبول کرے گی. جب وہ مرا ظالم، اس کے جو تھے وہ دفناتے تھے، رات کو دفنا کر جاتے، صبح دیکھتے قبر پھٹی ہوتی اور وہ باہر پڑا ہوتا، پھر دفنا کر جاتے قبر پھٹی ہوتی اور وہ باہر ہوتا. پھر انہوں نے سوچا کہ یوں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ہم دفنا کر جاتے ہیں نا اور بعد میں اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ قبر زیادہ گہرائی میں کھودی جائے تاکہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ یعنی کہ وہاں تک نہ پہنچے. جب انہوں نے زیادہ گہرائی میں قبر کھودی، اس کو دفن کیا اور پھر وہ صبح دیکھا تو باہر، پھر لوگ سمجھ گئے کہ اس ظالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام تراشی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی آگے بیان کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی تھی، تو یہ اس کی سزا ہے. تو بہرحال یہ جو سیدنا عثمان کا جو ستیلا بھائی تھا یہ بھی پہلے کاتب وحی تھا، وہی لکھا کرتا تھا، پھر جا کر کافروں سے مل گیا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تھا کہ اس نے میری نبوت کو ڈائریکٹ چیلنج کیا ہے، تو اس کو لازمی قتل کرو. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر اس کو بچا لیا. جب اس کو بچا لیا تو اپنے ہی دور حکومت میں اس کو بھی خلیفہ گورنر لگا دیا. ایک تو ولید بن عقبہ کو لگایا جس کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری رکھی، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور بیٹے نے شراب پی کر نماز پڑھا دی، اس کو گورنر لگایا ہوا تھا، اس کو بھگا دیا لوگوں نے. دوسرا یہ بندہ جو کاتب وحی تھا مرتد ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، بچا لیا سیدنا عثمان نے اور اپنے دور حکومت میں اس کو مصر کا گورنر لگا دیا. اللہ اللہ خیر سر. ٹھیک ہے، جب اس کو گورنر لگایا تو اس نے بھی وہی کام کیا، ادھر بد اخلاقیاں، اس طرح کی حرکتیں. تو صحاب نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے پہلے ہی کہ یہ پہلے اسلام کے یعنی کہ انہوں نے بڑا نقصان کیا اور آگے سے سیدنا عثمان نے ہمارے اوپر پھر ان کو ایسا گورنر مسلط کر دیا. اس وجہ سے لوگ بھی سیدنا عثمان سے بھی تھوڑی تھوڑی ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی. جب گورنر اس کو لگایا تو اس نے وہی حرکتیں کی، تو پھر مصر کے لوگ آئے، انہوں نے حضرت عثمان کہا کہ یہ بھی تحفہ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ. تو پھر لوگوں نے کہا کہ محمد بن ابی بکر جو تھا نا، جو سیدنا ابو بکر کا بیٹا تھا، اس کو کہا کہ وہ اس کو گورنر لگا دیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر گورنر لگایا مصر کا، لکھ دیا کہ یہ مصر کا گورنر ہے محمد بن ابی بکر، اور یہ جو عبداللہ بن ابی سیرہ تھا میرا بھائی جو تھا یہ مظلوم ہے. اور محمد بن ابی بکر اور کچھ اور لوگ گورنر یعنی کہ مصر کی طرف جا رہے ہیں اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے. اب جا رہے ہیں، پیچھے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماد مروان جو آپ کا کزن بھی تھا، اور مروان کا باپ حکم جو تھا، نبی سیدنا عثمان کا چچا جو تھا حکم،
ٹھیک ہے. اب حکم کون تھا اس کا میں تعارف بھی آپ کو کراتا ہوں. الموجب الکبیر طبرانی میں آتا ہے 12,556 نمبر 12556. یہ جو حکم تھا نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا نا جب آپ اپنے گھر ہوتے تو یہ توبہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکتا تھا. آپ کو جاسوسی کیا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں, پردے اٹھا کر دیکھتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی مرتبہ اس طرح اس کی حرکتوں سے روکا. بہرحال یہ باز نہیں آیا. پھر موجب الکبیر طبرانی میں ہی آتا ہے 3096 نمبر اور 3097 نمبر 36963097 میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگتے اپنے صحابہ میں مجلس کے دوران, آپ گفتگو فرمانے لگتے تو یہ بیچ میں جان بوجھ کر کھانسنے لگ جاتا. جیسے آپ کو پتا نا مجلس میں کوئی بات بندہ کر رہا ہے اس کی بات کاٹنے کے لیے لوگ کہتے ہیں یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے. تو یہ ظالم کیا کرتا کہ جب حاکم جو تھا یہ سیدنا عثمان کا چچا تھا اور سیدنا عثمان کو اسلام قبول کرنے سے روکتا بھی تھا یہ ہے چچا. تو یہ چچا کیا کرتا سیدنا عثمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ بات کرنے لگتے تو یہ بیچ میں کھانستا, آپ کو یعنی کہ بات کرنے میں تکلیف دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بات دعا دی کہ جا تو کھانستا ہی مرے گا. تو پھر سیدنا عثمان کی دور خلافت میں یہ کھانستا, اس کو کھانسی ایسی لگی کہ اسی سے اس کی موت ہوئی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تنگ کرو نا تو پھر یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرتا تھا کہ اس طرح کھانستا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس سے تنگ آ کر کہ یہ میری جاسوسیاں کرتا ہے, کبھی گھر میں جھانکتا ہے. تو ہر انسان گھر میں کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ مجھے محفل میں بھی پریشان کرتا ہے, مجھے صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کرنے دیتا. تو آپ نے اس سے تنگ آ کر نہ کہا اس کو طائف بھیج دو, اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مدینہ شریف واپس نہیں آنا چاہیے. اس کو ادھر بھیج دیا گیا, یعنی کہ مدینہ در بدر کر دیا گیا اس کو, ظالم کو. ٹھیک ہے, تو پھر جو نا وہ سیدنا عثمان اصول الغادہ میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جو میرا چچا تھا حکم جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا تھا مدینہ سے, تو اس کو واپس اب لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے دنیا میں اب نہیں رہے. تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں, جو گرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے نا وہ میں نے نہیں کھولنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکالا مدینہ سے, میں نے اس کو مدینہ میں نہیں داخل ہونے دینا, جو مرضی ہو چاہے یہ آپ کا چچا ہی کیوں نہ ہے. تو پھر سیدنا عثمان جب فوت ہوئے تو ابو بکر سیدنا ابو بکر فوت ہوئے تو سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے. تو پھر سیدنا عثمان حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو کہ مروان جو نا حکم میرا چچا تھا, تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ سے نکال دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اب آپ اس دنیا میں نہیں رہے, تو آپ اس کو مدینہ واپس آنے دیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالا تھا, میں نے اس کو کسی صورت مدینہ میں نہیں داخل ہونے دینا جب تک میں ہوں. تو بڑا پھر سیدنا عمر فاروق جو نا وہ فوت ہو گئے. یوں ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی, آپ نے اس کو مدینہ بلا لیا, اس کو اور اس کے بیٹے مروان کو, اور مروان کو اس کو بلا لیا مدینے, اور مروان کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا, یعنی کہ اپنا دماد بھی بنا لیا. اور حکم جو تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی تھی, حکم تجھ کے تیرے اوپر لعنت, اور جو تیری پشت میں ہے اس پہ بھی لعنت. یعنی کہ مروان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, تو اللہ کے رسول نے حکم اور اس کے بیٹے مروان پر بھی لعنت کی تھی. یعنی کہ اللہ کے رسول اس کو سخت ناپسند کرتے تھے, یہ ظالم تنگ کرتا تھا. تو اللہ کے نبی کو غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ اس کا جو بیٹا ہوگا مروان وہ بھی آپ کی حکومت, آپ کی جو اسلامی یعنی کہ دین ہے اس کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حکم تیرے اوپر بھی لعنت ہے, جو تیری پیڑ میں ہے, جو تیری پشت میں ہے, جو پیدا ہوگا نا یعنی کہ مروان, اس کے اوپر بھی لعنت. تو بہرحال پھر جو نا یہ مروان جو تھا نا, جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن ابی سیرہ کو مصر کی گورنری سے ہٹایا اور محمد بن ابی بکر کو گورنر لگایا اور بھیج دیا کہ جاؤ آپ تو گورنر ہے, اس کا لکھ دیا. تو پیچھے سے مروان کیونکہ سیدنا عثمان کے گھر کا بندہ تھا, دماد تھا, آپ کے چچا کا بیٹا تھا, کزن تھا. تو اس مروان ظالم نے کیا کیا, اب میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کے اپنے ہی لوگ ستیلے بھائی رشتہ داری سیدنا عثمان کی شہادت کا سبب بنے. اس مروان نے کیا کیا, ایک پرچی لی, اس کے اوپر لکھا کہ یہ جو آ رہا ہے نا محمد بن نبی بکر, مصر کے لوگوں اس کو قتل کر ڈالو, اور نیچے سٹیمپ چوری کی سیدنا عثمان کی اور لگا دی کہ یہ ہی پتہ ہو کہ سیدنا عثمان کا ہی یہ پیغام ہے کہ اس محمد نبی بکر کو قتل کر دو. کیونکہ جب سٹیمپ لگ گئی, کیونکہ پہلے زمانوں میں جو سٹیمپ ہوتی تھی نا وہی یہ ہوتا تھا کہ یہ جس بندے کی یہ سٹیمپ ہے اسی کا یہ کھاتا ہے. مروان نے خود اپنے پاس سے لکھ دیا کہ محمد بن نبی بکر کو قتل کر دو, نیچے سے چوری سٹیمپ کی سیدنا عثمان کی اور نیچے لگا دی.
جب نیچے لگا کر بندہ کیا روانہ تو سیدنا محمد نبی بکر بھی ابھی رستے میں جا رہے تھے مصر، وہ بندہ بھی یعنی کہ اس نے بھیجا مروان نے کہ محمد نبی بکر پہنچنے سے پہلے جاؤ اور لوگوں کو بتا دو، تاکہ یوں ہی یہ لوگ پہنچے ادھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور نفرت تھی مروان کے دل میں، اور مروان کے دل میں کہ اس نے میرے یعنی کہ کزن جو نا سیدنا عثمان کے تیلے بھائی عبداللہ بن ابی سیرہ کو مظہور کیا گورنر سے، خود گورنر بن گیا۔ یہ اس کے دل میں نفرت تھی، کجی تھی ظالم کے دل میں۔ تو جب وہ گھوڑ سوار جاتا گیا، جب محمد بن ابی بکر کا قافلہ بھی جا رہا تھا، جب ان کے پاس سے گزرا نا تو محمد بن ابی بکر کو کوئی شک پڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کدھر سے بھائی بھاگتا ہوا جا رہا ہے، تو محمد بن ابی بکر نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو۔ جب اس کو پکڑا گیا نا تو اس کی تلاشی لی گئی تو وہ خط نکل آیا۔ خط جب محمد نبی بکر نے پڑھا کہ لکھا ہوا کہ اس کو قتل کر دو محمد نبی بکر کو مصر کے لوگوں، اور نیچے اسٹیمپ لگی ہوئی ہے سیدنا عثمان کی، وہ تو ہکے بکے رہ گئے کہ سیدنا عثمان نے خود ہی ہمیں گورنر بنایا، وہ خود ہی ہمیں قتل کروا رہے ہیں۔ تو محمد نبی بکر کے بھی دل میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کیونکہ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھا وہ عبداللہ بن ابی سیرہ، اس کو مظہور کروایا ہے اور خود اس کی جگہ لے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے سیدنا عثمان نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جب جائے گا تو دوبارہ میں کوئی اپنا ان کے توبہ نعوذ باللہ اس طرح گورنر بنا لوں گا۔ تو یہ بات محمد نبی بکر کے دل میں آ گئی ہوگی اس وقت یقیناً۔ پھر وہ دوبارہ آگے مدینہ شریف آ کر سیدنا عثمان کے مخالفت کے اوپر اتر آئے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ مروان بن حکم مروان، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے اور آپ کی جو دین تھا اس کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ ولید بن عقبہ، اس کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری پھینکی، اور جو نا وہ اس کے بیٹے نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خراب کیا، اور یہ سیدنا عثمان کا ستیلا بھائی تھا، اس لیے آپ نے اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، شرابی کا نماز پڑھا دی۔ عبداللہ بن ابی سیرہ جو کاتب وحی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کیا، توبہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قتل کرو، اس کو چھوڑنا نہیں جو مرضی ہو۔ سیدنا عثمان نے اپنا ستیلا بھائی ہونے کے ناطے اسے بچا لیا، اسلام قبول کروا لیا، اور پھر مصر کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بھی کارنامے آپ دیکھ لیے۔ مروان جو تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بھگا دیا تھا کہ ادھر تو نے نہیں آنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا، یہ سیدنا عثمان کا چچا تھا، اور یہ وہ چچا تھا جو سیدنا عثمان کو بھی اسلام قبول کرنے سے منع کرتا تھا، روکتا تھا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ۔ تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگا دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تھا۔ تو جب یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو بھی مدینے سے طائف سے واپس منگا لیا، اور ان کے ساتھ بھی ان کے بیٹے کو رشتہ دے دیا۔ یعنی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی رشتے دار رہے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی یا آپ کے دین میں خرابی پیدا کی، وہ سارے رشتے دار تھے سیدنا عثمان کے، بنو امیہ میں سے تھے۔ اس میں سیدنا عثمان کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ میں سیدنا عثمان کے اوپر بات نہیں کر رہا کسی قسم کی۔ اب وہ رشتے دار تھے ایسے تھے، تو اس میں سیدنا عثمان کا کیا قصور ہے؟ سیدنا عثمان تو خود آپ کی شان تو کیا ہی کہنا ہے، بھائی وہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج، ورنہ میں آپ کے فضائل بیان کرنے شروع کرتے تو 2-3 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داری کی بنیاد پر یہی سوچا ہوگا نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ ہے تو لوگ کرپٹی، اگرچہ میرے رشتہ دار ہیں، صحابین سے نفرت کرتے ہیں، چلو میں ان کو گورنری کے عہدے پر فائز کروں گا تو یہ لوگوں کی خدمت کریں گے تو لوگوں کے دل میں ان کے لیے اچھائی نیکی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عثمان کو کیا پتا تھا کہ ہتھانا لائیاں پھر دندہ نہ کھولنیاں پیندیاں، وہ میرے سادہ محترم کہتے ہیں نا انجینئر محمد علی مرزا، پھر ہتھانا لائیاں نہیں دندہ نہ کھولنیاں پیندیاں۔ تو سیدنا عثمان نے ان کے ساتھ نیکی کی، ان کو عہدے دیے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، بدلے میں سیدنا عثمان کو ہی شہید کروا دیا اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ اصحاب کو اور دیگر لوگوں کو سیدنا عثمان کی مخالفت کے اوپر بنا دیا۔ تو یہ دیکھے وہ رشتہ دار تھے جن کی وجہ سے سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، اور لوگ اصحاب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے اوپر اتر آئے اس لیول کی کہ آپ کو شہید کر دیا آپ کے گورنروں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب آ جائے پوائنٹ نمبر 4، یہ ابو داؤد میں ہے 4656 کا نمبر 4656 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنا جو موزن تھا نا، اقرا اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ یہودی پادری کے پاس کہ جاؤ اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ گئے اور یہودی پادری کو بلا کر جناب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ دیکھو کہ آپ کی کتاب میں میرے متعلق کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ دیکھو کہ آپ میں جو ہماری کتاب ہے نا اس میں آپ کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے آپ ایک کرن ہیں۔ اس نے سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی، سیدنا عمر بڑے غصے میں آ گئے اور اس کے اوپر ایک کوڑا تان لیا کہ کون سی کرن ہوں میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایک شدید مضبوط اور ایمانت دار کرن ہیں، یعنی کہ
یہ جو دین مصطفیٰ ہے نا، اس کے آگے اور اس کے اوپر جو ٹوٹنے والے فتنے ہیں ان کے درمیان ایک کرن ہے، بند قلعہ ہے مضبوط، کہ جب تک آپ ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا۔ یوں ہی یعنی کہ آپ دنیا سے جائیں گے، جو ہے نا بخاری میں ملتا ہے غالباً کہ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت اور اس امت کے اوپر آنے والے جو فتنے ہیں نا ان کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کسی بندے نے واقعہ کربلا سمجھنا ہے نا تو وہ شہادت عمر کو پہلے سمجھے۔ شہادت عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے نا، یہ واقعہ کربلا کی بند چابی ہے، اس کو کھول لیں گے تو پھر واقعہ کربلا کا یعنی کہ اپنا پیج اوپن ہوگا، بک اوپن ہوگی۔ یہ بند چابی ہے شہادت عمر واقعہ کربلا کی، ٹھیک ہے۔ تو میرے استاد محترم جو نا وہ انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو نا وہ شہادت عمر سے لے کر، یعنی کہ پہلے چابی لگائی شہادت عمر کو، شہادت امام حسین کو، شہادت عمر سے لے کر امام حسین کی شہادت تک تمام تر چیزیں اس میں حقائق ڈسکس کی ہیں جو میں بیان بھی کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جب اس پادری نے کہا نا کہ آپ ایک مضبوط، شدید اور ایماندار قلعہ ہیں اسلام کے یعنی کہ آگے، تو آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا وہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ پادری نے کہا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا کہ خلیفہ تو وہ نیک ہوگا لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ کہا کہ یا اللہ عثمان پر رحم کرنا، یا اللہ عثمان پر رحم کرنا، یا اللہ عثمان پر رحم کرنا، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا کہ سیدنا عثمان میں وہ ایک بشری کمزوری پائی جاتی ہے کہ یہ اتنے مہربان ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو ہیں بد کردار، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری پھینک رہا ہے، کوئی شراب پی کر نماز پڑھا رہا ہے، کوئی وہی دکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں مرتد ہو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گل کھلا رہا ہے، تو نبی سیدنا عثمان اپنے رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر ہی ان کو نوازیں گے، تو پھر یہی سیدنا عثمان کے گاٹے فٹ ہوں گے۔ سیدنا عثمان تو بذات خود ایک نیک شخص ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدنا عمر کو پتا تھا کہ حکم جو اس کا چچا تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور سیدنا عثمان جو نا وہ پھر آ کر ترلے کرتے تھے اس کے، ابوبکر کے بھی، پھر میرے بھی آ کر انہوں نے مجھ سے بھی عرض کی کہ جی اس کو لے آئیں۔ تو اگرچہ وہ نبی کا گستاخ تھا حکم، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سیدنا عثمان کا رشتہ دار تھا، ایک محبت والا پہلو سیدنا عثمان کے دل میں تھا۔ تو سیدنا عمر کو پتا تھا کہ یہ جو بشری کمزوری ہے نا رشتہ داروں والی، یہ صرف سیدنا عثمان میں ہے، تو فوراً کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان پر رحم کرے۔ تو بعض لوگ اس سے کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کو کوئی کشف ہو گیا تھا یا کوئی الہام ہو گیا تھا، اس وجہ سے پتہ چل گیا تھا، نہیں، صرف وہ جو سیدنا عثمان کی جو بشری کمزوری تھی وہ آپ کے سامنے تھی آپ کی پوری زندگی، اور حضرت عمر کو بھی پتا تھا، انہوں نے دیکھی تھی تو ان کو حضرت عمر کو معلوم تھا، اس آئیڈیا لگا لیا حضرت عمر نے کہ یہ سیدنا عثمان ہی ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے، کیونکہ ان کے دل میں اپنے رشتہ داروں کی شفقت مہربانی ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ اس کے بعد جو آئے گا، تو اس نے پادری نے کہا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے گا نا وہ بہت نیک ہوگا، بہت نیک ہوگا، لیکن وہ لوہے میں لپٹا رہے گا۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ نلیک کیا، یعنی کہ لوہے میں لپٹا رہے گا، کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، جو وہ خلیفہ ہوگا نا یعنی کہ حضرت علی، وہ ہوگا تو بہت نیک، لیکن جب وہ خلیفہ بنایا جائے گا تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی اور جنگ خانی، خون خرابہ۔ تو اب دیکھیں جیسے ہی حضرت علی بنے ہیں خلیفہ، ادھر سے جنگ جمل، صفین، نہروان، اور چلتا چلتا واقعہ کربلا کدھر تک کام گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں اس میں اشارہ تھا کہ سیدنا عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے، خود تو نیک ہوں گے لیکن اپنی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے۔ تو وہ آپ نے دیکھا کہ پھر نوازا سیدنا عثمان نے نیک نیتی کے ساتھ، اور آگے سے وہی رشتہ دار سیدنا عثمان کی شہادت کا سبب بن گئے۔ پوائنٹ نمبر 5، یہ جامع ترمذی میں ہے، 2287 کا نمبر ہے، 2287۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اصحاب آئے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، تو میں اس کی تعبیر نہ اس کو اپنا خواب نہ ظاہر کروں آپ کے آگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ضرور بیان کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ رات کو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نمودار ہوا ہے زمین کے اوپر، کیونکہ دو پلڑے سے ترازو کے، جیسے آپ دیکھیں نا ادھر بھی ہمارے دیہات میں ہوتا تھا پہلے کہ اس طرح ترازو ہوتا تھا، ایک پلڑا ادھر ایک ادھر ہوتا تھا۔ تو میں نے دیکھا وہ ترازو آیا ہے، اس ترازو میں ایک طرف آپ کو رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک طرف حضرت ابوبکر کو رکھا گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ کا پلڑا باری نکلا، پھر
اسی ترازو میں ایک طرف ابو بکر کو رکھا گیا اور ایک طرف حضرت عمر کو رکھا گیا. تو یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری نکلا. پھر اسی ترازو میں ایک طرف حضرت عمر کو رکھا گیا اور ایک طرف سیدنا حضرت عثمان کو رکھا گیا. تو یا رسول اللہ حضرت عمر کا پلڑا بھاری نکلا، لیکن اس کے بعد وہ ترازو آسمان کی طرف دوبارہ اٹھا لیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنی تو آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے ساتھ ظاہر ہوئے. آپ پریشان ہو گئے کہ میری یہ جو دین یا جو یعنی کہ دین ہے نا جو میرا، یہ ان کی شہادت عمر تک تو بالکل سیف رہے گا، لیکن اس کے بعد پھر اس میں بگاڑ پینا، لوگ اس میں خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دیں گے. تو وہ سیدنا عثمان کے دور میں ہوا. کس طرح ان کے گورنروں نے شرابیں پی کر نمازیں پڑھا دیں، وہ اس کے بعد کرپشن کرتے تھے بیت المال میں سے، زکوٰۃ میں سے. یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں. تو یہ بہرحال اشارہ تھا اس میں بھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملات ہونے شروع ہو جائیں گے. اس میں سیدنا عثمان کا کوئی قصور نہیں ہے. حدیث نمبر 16 یہ صحیح بخاری میں ہے، 7046 کا نمبر ہے 7046. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک بادل ہے جو چھتری نما ہوتا ہے. جس طرح ہم چھتری نہیں اوپر کرتے تو یوں پھیل جاتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک چھتری نما بادل ہے. اس بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور کچھ لوگ اپنی ہتھیلیوں سے اس کو یوں کیچ کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، مل رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک پھر ایک رسی آسمان سے زمین تک نمودار ہوگی. آسمان سے زمین تک یوں ایک رسی نمودار ہوگی. اور میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ اس رسی کو پکڑ کر یوں اوپر چڑھ گئے ہیں. پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور یوں اوپر چڑھ گیا. اس کے بعد ایک اور شخص نے یوں رسی کو پکڑا اور یوں اوپر چڑھ گیا. اس کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ یوں چڑھنے لگا تو وہ رسی ٹوٹ گئی. پھر اس شخص کے لیے اس رسی کو دوبارہ جوڑ دیا گیا اور وہ شخص بھی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا. تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو پاس میں سیدنا ابوبکر بھی تھے. تو سیدنا ابوبکر کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کی تعبیر بیان کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور آپ اس کی تعبیر بیان کر دیں. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ جو وہ بادل تھا نا چھتری نما، وہ ہے اسلام، اور جو اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے نا وہ یعنی کہ تعلیمات ہیں جو آپ کو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کو جو وحی دی گئی قرآن اور قرآن کی تعلیمات یعنی کہ دین کی مکمل تعلیمات جو ہے نا وہ بادل سے ٹپک رہی تھی شہد اور گھی کی صورت میں، اور لوگ اپنی ہتھیلیوں کے اوپر اسے سمیٹ رہے تھے. یعنی کہ کوئی کم دین کا علم حاصل کرے گا، کوئی زیادہ دین کا علم حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. تو پھر جو اچانک رسی نمودار ہوگی نا زمین سے آسمان تک، وہ رسی دین حق تھی، حق دین تھا. یا رسول اللہ آپ اس دین کے اوپر حق کے ساتھ قائم رہے اور چڑھے، یعنی کہ اس دنیا سے چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑی، یعنی کہ بریکٹ میں ابوبکر صدیق تھے. وہ ابوبکر صدیق بھی اس سے رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے. یعنی کہ جو دین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اسی دین حق کو ابوبکر نے اٹھا کر رکھا. ابوبکر بھی دنیا سے فوت ہو کر چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑا، وہ بھی چڑھ گیا. یعنی کہ وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے بھی وہی دین حق پر قائم رہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر تھے، اور وہ بھی فوت ہو گئے، اس دنیا میں چلے گئے. اس کے بعد ایک اور شخص نے جب وہ پکڑی، یعنی کہ جس دین حق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر فوت ہوئے، وہی دین حق پر وہ شخص بھی تھا. اس نے وہ پکڑی، وہ چڑھنے لگا، لیکن وہ رسی ٹوٹ گئی. کیسے ٹوٹی؟ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے، وہ تو نیک سیرت انسان تھے، لیکن ان کے گورنر نے جو کام کیے، شرابیں پی کر نمازیں پڑھائیں، کرپشن بیت المال میں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، آپ کی جو یعنی کہ تعلیمات تھی ان کو بگاڑنا، طرح طرح کی خرافات، دین میں خرابیاں پیدا کرنا. اس وہ دین میں خرابیاں تھیں نا، وہ جو دین حق تھا نا وہ رسی ٹوٹ گئی. یعنی کہ دین حق والا جو دین تھا وہ سیدنا عثمان کے دور میں نہیں رہا تھا، اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. پھر سیدنا عثمان جب شہید ہوئے تو وہ تمام تر جو خرابیاں تھیں ان کا کفارہ آپ کی شہادت بنی، اور پھر وہ رسی جڑ گئی اور سیدنا عثمان بھی صحیح سالم دین حق کے ساتھ اس دنیا سے اوپر چلے گئے. تو ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تعبیر صحیح بیان کی ہے. یعنی کہ ابوبکر نے یہ نام نہیں لیے، ابوبکر، عمر، عثمان والی، یعنی کہ یہ بعد میں تھی، یہ میں نے یعنی کہ اس بریکٹ میں آپ کو سمجھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آپ نے کچھ صحیح بیان کی اور کچھ غلط بیان کی. تو ابوبکر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ کی قسم آپ مجھے بتا دیں کون سی صحیح بیان کی کون سی غلط بیان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قسم مت دو. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت کی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ رسی جو ٹوٹے گی اس کا کیا معاملہ بنے گا. دیکھیے اس میں بھی اشارہ ہے
کہ سیدنا عثمان کے دور میں وہ دین حق کی رسی ہے وہ ٹوٹ گئی، یعنی کہ آپ کے جو گورنر تھے انہوں نے جب یہ غلط کاریاں کی تو دین کو ظاہر ہے خرابی پیدا ہو گئی تھی، پھر آپ کی جو شہادت تھی وہ اس کا کفارہ بنی اور وہ رسی جڑ گئی اور اوپر آپ چڑھ گئے۔ اب اس میں پوائنٹ نمبر جو 1 ہے وہ صحیح بخاری میں ہے 1216، اس کا نمبر ہے 6216۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کے ایک باغ میں تھا کہ باغ کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو آپ پانی اور مٹی کے درمیان یوں مار رہے تھے کہ باغ شریف کے دروازے پر دستخط ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ جاؤ جو بھی دروازے پر ہے اسے پہلے جنت کی بشارت دے دو اور پھر اسے کہو کہ اندر داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا حضرت ابوبکر تھے، میں نے سیدنا حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت دی اور ساتھ میں داخلہ بھی ہونے دیا باغ میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ پھر دروازے کے اوپر دستک ہوئی کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے باغ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو موسیٰ اشعری جاؤ جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو اور اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا حضرت عمر تھے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی تشریف فرما تھے ٹیک لگا کر، پھر جب تیسری مرتبہ دروازہ کھلا اور اجازت مانگی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی کہ ٹیک لگائی تھی آپ یوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ابو موسیٰ اشعری جاؤ جو بھی ہے دروازے پر اس کو جنت کی بشارت دے دو اور ساتھ میں اسے کہہ دینا اس کو ایک بہت بڑی مصیبت پہنچے گی زندگی میں، بہت بڑی مصیبت۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا میں نے دیکھا وہ سیدنا حضرت عثمان تھے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور ساتھ میں بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے ایک بہت بڑی مصیبت پہنچے گی۔ تو سیدنا حضرت عثمان نے کہا کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہوں گا، یعنی کہ جو آپ کی شہادت بنی، آپ کے گورنر آپ کی شہادت کی وجہ بنے، اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی تو وہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ میں تو اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ صحیح بخاری میں 695 کا نمبر ہے 695۔ عبداللہ بن عدی بن خیار بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، بلوائیوں نے آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دے رہے تھے، تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر عرض کی کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے، بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ کو مسجد میں جانے نہیں دے رہے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، پہلے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اب آپ تو آ نہیں رہے مسجد میں، تو جو مسجد امام ہے، جو مسجد میں آپ کے سوا اور کوئی امام ہے، جب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو اب یعنی کہ کیا ہمیں تو بڑی یعنی کہ تنگی محسوس ہو رہی ہے اب کہ ہم آپ کے پیچھے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ تو سیدنا حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو نماز مسلمانوں میں سے سب سے اچھا افضل عمل ہے، جب لوگ کوئی اچھا عمل کریں تو تم بھی ان کا ساتھ دو اور جب لوگ کوئی برا کام کریں تو ان سے الگ ہو جاؤ، ان کا ساتھ مت دو۔ دیکھیں جو خلیفہ وقت ہے نا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جو دور سے نا اسلامک ان میں یہ ہوتا تھا کہ جو خلیفہ وقت ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، وہ مسجد کا امام ہوتا تھا، مین ہیڈ ہوتا تھا مسجد کا، وہ مسجد کے معاملات کو دیکھا چلتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، خطبہ دیتا تھا، تمام تر مسجد کے معاملات کو لے کر چلتا تھا، دیندار آدمی ہوتا تھا۔ اور جتنے بھی اس کے گورنر ہوتے تھے وہ بھی مسجدوں میں نماز پڑھاتے تھے، دیندار ہوتے تھے، کوئی علیحدہ سے کوئی امام مسجد مقرر نہیں کیا جاتا تھا، علیحدہ سے کوئی خطیب مقرر نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وزیر اعظم، گورنر، جتنے بھی یہ لوگ حکومت چلانے کے لیے کلیکٹ کیے جاتے تھے نا، یہ سب کے سب دیندار کلیکٹ کیے جاتے تھے اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ یہ مسجد میں امامت کرائیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، خطبہ دیں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ بیسیکلی یہ جو مسجدوں میں خطبہ آتا ہے نا جمعے کا دن، یہ مسلمانوں کی مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں آپ نے ملکی حالات کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ اب ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ یہ چل رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہوتی تھی گورنروں کی، خلفائے کی، وزیر اعظموں کی۔ آج کے دور میں آپ چیئرمین، ایم پی، ایم این اے، یہ جو وغیرہ ٹیمیں بنی ہیں، وائس چیئرمین، کونسلر، یہ یعنی کہ جو ٹیمیں بنی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہی ذمہ داری کے اوپر تو یہ بنتے ہیں وزیر اعظم، ایم پی، ایم این اے، چیئرمین کہ ہم آپ کی مساجد کو سنبھالیں گے، یہی خطیب ہوں گے، یہی نماز پڑھائیں گے اور یہی معاملات کو لے کر چلیں گے۔ تو ظاہر آج کے دور میں پھر دین تو رہ گیا پیچھے ہی، ادھر بس دنیا داری چل پڑی اور لوگ جو نا وہ ادھر سے پھر لوگوں نے اپنی اپنی فرقہ بازی مسجدیں بنا لی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اور اپنے اپنے امام مقرر کر لیے اور اپنے اپنے خطیب مقرر کر لیے، اور پھر دیکھا جو امت کا حال اس وقت ہو رہا ہے۔ تو
جب ہم میرے بھائیو یہ سسٹم ہی ایسا ہمارا بن چکا ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، گورنروں کو نہیں پتہ، اس کے بعد چیئرمینوں کو نہیں پتہ، اور علماء آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، سنی کافر، وہابی کافر، دیوبندی کافر، شیعہ کافر، کوئی پوچھنے گیچنے والا نہیں ہے. امت کی بربادی تو پھر ہونی ہے. جبکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، ایم پی ہوتا ہے، ایم این اے ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھائے، جماعت کے ساتھ، خود خطبہ خود دے، جمعہ خود پڑھائے، ٹھیک ہے، سارے دین کے معاملات کو لے کر چلے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس طرح حکومتیں، یعنی کہ معاملات اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں. پہلے بھی اس طرح کی تھیں، اب آ کر فرقوں کی وجہ سے جو نا لوگوں نے اپنی اپنی الگ مسجدیں اور اپنے اپنے الگ امام اپنی اپنی کمائی کے ذریعے چندہ بک سسٹم چلا لیا، تو یہ سارے معاملات بکھر گئے. تو بہرحال سیدنا عثمان تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضور کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہماری مسجد کے امام تھے، آپ یعنی کہ بلوائیوں نے آپ کو قید کیا ہوا ہے، تو اب ہم مسجد میں آپ کے سوا جو اور امام ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یعنی کہ ہم تنگی محسوس کرتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کے پیچھے پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی لوگ اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، جب برائی کریں تو ان سے الگ ہو جاؤ. پوائنٹ نمبر 3، یہ جامع ترمذی میں ہے، 3704 اس کا نمبر ہے 3704. سید مرتہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ میرے بعد بہت جلد فتنے وقوع پذیر ہوں گے، یعنی کہ بہت جلد اس امت کے اوپر فتنے ٹوٹیں گے. آپ ہمیں یوں درس دے رہے تھے کہ آپ کے پاس سے، ہمارے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے بکل لی ہوئی تھی، یعنی کہ چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، جس طرح ہم سردیوں میں اپنے گرد چادر کو لپیٹ لیتے ہیں نا، اس طرح اس بندے نے چادر لپیٹی ہوئی تھی اور وہ پاس سے گزر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ جب وہ فتنے ٹوٹیں گے نا اس امت کے اوپر، ان فتنوں میں یہ بندہ حق پر ہوگا، راہ ہدایت پر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً گیا، مرتبہ بن کعب کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ سیدنا عثمان تھے، وہ چادر میں تھے. میں واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہی وہ شخص ہے جو اس وقت حق پر ہوگا، راہ ہدایت پر ہوگا ان فتنوں میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بندہ حق پر ہوگا اس وقت جب فتنے ٹوٹیں گے. تو دیکھیں سیدنا عثمان کے دور میں جب فتنے ٹوٹے، آپ کے گورنروں نے دین میں بگاڑ پیدا کیے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن آپ حق پر تھے. آپ کے گورنروں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے آپ کی یعنی کہ شان میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ حق پر تھے، ایک نیک سیرت شخصیت تھے آپ. پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ جامع ترمذی میں ہے، 3711 اس کا نمبر ہے 3711، کہ محاصرے کے دن یعنی کہ جب بلوائیوں نے سیدنا عثمان کو قید کیا ہوا تھا، آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینے آ رہے تھے، تو سیدنا عثمان نے کہا کہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا کہ میں اس عہد کے اوپر صبر کر رہا ہوں اور پابند ہوں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا کہ اے عثمان تیرے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی لیکن تو نے صبر کرنا ہے. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا میں نے صبر کرنا ہے، یہ جو مصیبت میرے اوپر آ چکی ہے، اگرچہ میرے گورنروں کی غلط کاریوں کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں صبر کر رہا ہوں، اللہ سے مدد چاہ رہا ہوں. تو سیدنا عثمان حق پر تھے. اور پوائنٹ نمبر 5 اور جو 6 ہے، یہ 5 صحیح بخاری میں ہے، 5641 کا نمبر ہے 5641، مسلم میں ہے 6569، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، درد پہنچتا ہے، رنج غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں ہلکا سا کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی کہ مومن کے اوپر آنے والی ہر مصیبت دنیا میں آخرت کے لیے وہ بہتری کی طرف ہی ہوتی ہے. تو میرے بھائیو سیدنا عثمان کی جو شہادت بنی، جو ان کے گورنروں کی غلط کاری کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ کی یہ شہادت تھی مظلومانہ شہادت، آپ حق پر تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کے درجات اور بلند ہو گئے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور. تو یہ میرے بھائیو وہ ٹاپک تھا کہ سیدنا عثمان کے گورنر آپ کی شہادت کا سبب بنے، جو بنی امیہ کے تھے، نہ کہ وہ عبداللہ بن سبا جس کے یہ متھے مار دیتے ہیں کہ وہ ایک عبداللہ بن سبا آیا، وہ سارے صحاب جو نا وہ دیکھتے رہ گئے اور وہ سیدنا عثمان کو شہید کر کے بھی چلا گیا. بات کرنے والی کرو میرے بھائی، یہ دلائل ہیں، ہم تمام تر صحیح السناد حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں کوڑ کباڑ طریق لا کر پیش کرتے ہیں. وہ بات کرنے والے کرو، علمی گفتگو کرو کوئی. اب لوگ پڑھ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، قصے کہانیاں سننے والے لوگ اب باقی نہیں رہے میرے بھائیوں. اب لوگوں نے دین کو سیکھنا شروع کر دیا ہے، بابوں کے پیچھے جانا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کتاب کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، اور لوگ حقائق الحمدللہ کھولے ہیں استاد محترم نے، اور میں بھی آپ کے سامنے بیان کر کے رکھ رہا ہوں.